اس کا مطلب ہے انسان حسب سے، نسب سے، خاندان سے، زہد سے، ورع سے، تقوی سے، طہارت سے، یکزا سے، بیداری سے افضل ہوتا ہے۔ اس گھر کے علاوہ کوئی بتا یہ وہ گھر ہے اللہ کی عزت کی قسم بائی برتھ مومن ہے۔ نہیں سمجھے؟ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں بتاؤں کہ یہ کب سے مومن ہے۔ میں ایک نکتہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دائیں بائیں گھوم کے مسلمان بنے۔ جب لوگوں کو نماز کا پتہ نہیں تھا، لوگوں کو خدا کا پتہ نہیں تھا، توحید کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو یہ اس وقت بھی اللہ کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ بلکہ میرے آقا فرماتے جامع ترمذی دیتا ہوں، اہل سنت کی سیاستہ کی ہماری تیسری بہت بڑی کتاب ہے، اتنی اعلیٰ درجے، جو خود کو سنی کہے، ترمذی کو نہ مانے سنی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہ فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا۔ میری طرف میرے آقا فرماتے اللہ نے طبقات بنائے، سب سے افضل اللہ نے ہمارا طبقہ بنایا۔ یہ ترمذی دے رہا ہوں۔ اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اللہ قبیلہ ہمارا بنایا۔ اللہ نے گھرانے بنائے، سب سے اللہ گھرانہ اللہ نے ہمارا بنایا۔ اللہ نے خنوادے بنائے، سب سے اللہ خنوادہ ہمارا بنایا۔ اللہ نے حسب نسب بنائے، سب سے اللہ حسب اور نسب اللہ نے ہمارا بنایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آدم سے لے کے آپ تک آ رہا ہوں، ہر نبی کی میں نے آل دیکھی، اولاد دیکھی، خاندان دیکھا، حسب نسب دیکھا، آپ جیسی ذات نہیں دیکھی، آپ کے خاندان جیسا کائنات میں کسی کا خاندان نہیں دیکھا۔ میں ایک بات کرتا ہوں یار، کسی بھی جہت سے کوئی بندہ دیکھنا، انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس میں کچھ خوبیاں رکھی ہیں، کچھ کوالٹیز رکھی، کچھ خصائص رکھے ہیں، یعنی طاقت خصلت ہے، حسن خصلت ہے، سخاوت خصلت ہے، ورع، تقوی، طہارت، یکزا، بیداری، قیام، رکوع، سجود۔ کوئی قبروں سے بھی لے آئے نا اپنے بڑے نکال کے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کرے گا۔ آؤ علم بھی خوبی ہے، علم پہ چیک کرو کہ اس گھر کے علاوہ اور پایا اس گھر کے بچوں سے بزرگ آ کے علم کی تعلیم لیتے تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ اس گھر کے جو بچے نہیں اور جو بچیاں ہیں وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، ان کا استاد صرف خدا ہے، یہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں، یہ خدا سے پڑھ کے آئے ہیں۔ علم میں دور صدیقی پڑھے، جتنے بھی ادوار گزرے ظاہری خلافت کے، دور صدیقی ہو، دور فاروقی ہو، عثمانی ہو، جب بھی کوئی پھنسا ہے نا تو نکلنے کے لیے اس کو علی کے در پہ آنا پڑا۔ بلکہ حضرت عمر تو کہتے رہے کہ علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہی ہلاک ہو جاتا، بلکہ وہ کہتے تھے مولا میں پناہ مانگتا ہوں تیری اپنے ہر اس فیصلے میں جس فیصلے میں علی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے علم دیکھنا ہو تو علم میں یہ افضل، طاقت دیکھنی ہو، شجاعت، ہائے 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 ہائے، کوئی مجھے بندہ بتائے، ضعیف روایت بھی مان لوں گا، کہ اس گھر کا کوئی بچہ بھی کسی دشمن سے معاذ اللہ ڈر کے گھر چلا گیا ہو، وہ بولو یار جی جان بچانے کے لیے کسی لعنتی کی بیعت کر لی ہو، وہ بولو یار سارا کچھ قربان کیا، بہادر بھی یہ، ان جیسا بہادر کوئی نہیں، عالم بھی یہ،
ان جیسا عالم بھی کوئی نہیں، سخی بھی یہ، اور کوئی جگیریں دے گا، کوئی مربے دے گا، یہ تو اللہ کو مقروض کرنے والا گھرانہ ہے، یہ تو اولاد قربان کر دیتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں مولا تو مانگتا جا حسین دیتا جائے گا۔ لڑائی تو ہے ہی نہیں نا، 14 جیسا کوئی 15واں دکھا، اللہ کی عزت کی قسم ہم اس کو بھی مان لیں گے۔ دنیا کی کوئی خصلت ہی نہیں بنتی جب تک ان کے قدموں سے آ کے خیرات نہیں لے لیتی۔ یارو سخی بھی سب سے بڑے یہ، عالم بھی سب سے بڑے یہ، باپ دادا بھی ان کا سب سے اعلیٰ، نہیں سمجھے یار، خاندان، حسب، نسب، زہد، ورع، تقوی، طہارت، تخلیق، کردار، گفتار، کلام، علم، فہم، ادراک، شعور، ساری خصلتوں میں ان جیسا کوئی دکھا تو صحیح۔ اگر افضل ان افعال سے، ان اعمال سے بنتا ہے تو پھر مان لے کہ کائنات میں ان سے افضل اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ یہ ایسی ہستیاں، ایسی منزہ، ایسی مصفہ ہستیاں ہیں یار، لوگ پتہ نہیں اب کہاں پہ ان کو قیاس کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے پوچھا، ان کے بیٹے نے کہ افضل کون ہے صحابہ کرام میں، انہوں نے ترتیب بیان کر دی، مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، حضرت ابوبکر سے لے کے عثمان تک۔ تو بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل، وہ عبداللہ احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا جان آپ نے مولا علی علیہ السلام کو چوتھے نمبر پہ بھی نہیں رکھا۔ تو امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں بیٹا تو نے مجھے صحابہ کا پوچھا ہے، علی تو خون رسول ہے، علی تو نفس رسول ہے، علی تو جان رسول ہے، علی کو کسی پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے یار، اس کا مطلب ہے یہ گھر والے، باقی جتنے بھی وفادار صحابہ ہیں وہ در والے، باہر والے۔ تو اس لیے افضل مالک یہ ہیں، سید یہ ہیں، ہم ہر ایک کو سید کہہ دیتے ہیں، ہر ایک کو، غیر سید کو بھی سید کہہ دیتے ہیں، بلکہ سید ہی یہ ہے، یہ ہے اصل سادات، آگے ان کی آل اولاد قیامت تک سادات ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں۔ جب آپ حقائق بیان کریں گے، جب آپ قرآن حدیث پڑھ کے سنائیں گے تو نفرتیں بھی مٹ جائیں گی، قدورتیں بھی مٹ جائیں گی، یہ جو رولا ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے روز گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ جب آپ عدل کریں گے، حق بات بیان کریں گے، میں تو مجھے پتہ کیا چیز سمجھ آئی ہے، میری اپنی سمجھ ہے، لڑائی کسی سے نہیں، آج تک جو ہوتا آیا ہے نا، نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، ان کو ان کے اوپر کرتے ہیں جن لوگوں کو، اور جو کرتے ہیں، مجھے ایک بات ہی سمجھ آئی ہے، یہ سارا کچھ شیعہ کی ضد میں ہو رہا ہے، نہیں سمجھے، اور کسی کوئی صحابہ کرام کا بھی خیر خواہ نہیں اتنا، بس شیعہ کی ضد میں، شیعہ یہ کرتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو اس لیے ان کی ضد میں ہماری اپنی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے القول الجلی فی افضلیت علی، یہ میری کتاب ہے جس میں میں نے 2000 سے زائد احادیث دی ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں جو علی کو افضل نہ مانے میرے بعد وہ کفر کرتا ہے، اور 2000 سے زائد حدیثیں کسی کو چاہیے میں دوں گا۔ 250 سے زیادہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں جو مولا علی علیہ السلام کو افضل الکائنات مانتے تھے حضور کے بعد۔ اس کے علاوہ پھر حضرت حسان بن ثابت سے لے کے علامہ محمد اقبال تک جتنے بھی ہمارے شعراء گزرے ہیں، انہوں نے جو مولا پہ کلام لکھا ہے وہ بھی سارا میں نے شامل کیا۔ اس کا مطلب ہے بندہ افضل اعلیٰ، جو بھی افضل ہونے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں نا، جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو شرائط ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری صرف اسی گھر پہ پوری ہوتی ہیں۔